کامیابی کی تلاش اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے۔ والصلاة والسلام علی سید الموجودات وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اولیاء امتہ فی الحیات و بعد الممات۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، پہلے آپ یوں سماعت کیجئے کہ وفادار شہ کونین جب تک ہم نہیں ہوں گے، وفادار شہ کونین جب تک ہم نہیں ہوں گے، ہماری زندگانی کے مصائب کم نہیں ہوں گے، ہماری زندگی کے مصائب کم نہیں ہوں گے۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، سبحان اللہ۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا۔ آئیے سب سے پہلے قبل ہادی اعظم پیغمبر آخر الزماں مولا کل محسن انسانیت آبرو آدمیت وجہ تخلیق کائنات سیدہ آمنہ کے گیسو دراز حضرت عبداللہ کے در یتیم، جن کے چہرے کی تابانی سے چاند کو چاندنی ملی، سورج کو روشنی ملی، کہکشاں کو جمال ملا، آسمان کو ہلال ملا، سبحان اللہ۔ جن کے چہرے کی تابانی سے چاند کو چاندنی ملی، آسمان کو ہلال ملا، جن کے علم کی وسعت کا حال یہ ہے کہ ساری کائنات کو ہتھیلی کے طرح دیکھ رہے ہیں، اس آقا کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جب ہم اور آپ درود و سلام کا نذرانہ باندازے غلامانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی انسان مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 درجات اس کے بلند کرتے ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں اسے لکھی جاتی ہیں۔ حضرات محترم، صرف ایک مرتبہ ہم اور آپ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار گہربار میں ہم عشق و محبت میں ڈوب کر جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، تو یعنی پڑھنا کیا ہے، جو سامعین سبھی حضرات پڑھتے ہیں درود پاک، سبھی حضرات کو معلوم ہے۔ ابھی خطبہ میں نے قرآن مجید کی فرقان حمید کی ایک مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ کون کامیاب ہوا؟ وہ کامیاب ہوا، تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے تزکیہ نفس کیا اور نماز پڑھی۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ عرض معروض سے پیشتر بسم اللہ شریف کی منظوم فضیلت سماعت فرما لیجئے۔ کیا بتاؤں کیا کیا ہے 786 میں، کیا بتاؤں کیا کیا ہے 786 میں، نور حق کا جلوہ ہے 786 میں، نور حق کا جلوہ ہے 786 میں۔ لا دوا مریضوں کو گھول کر پلا دیجیے، لا دوا گھول کر مریضوں کو پلا دیجیے، بے مثال نسخہ ہے 786 میں، بے مثال نسخہ ہے 786 میں۔ اپنے گھر کی چوکھٹ پر صاف صاف لکھ دیجیے، اپنے گھر کی چوکھٹ پر صاف صاف لکھ دیجیے، برکتوں کا دریا ہے 786 میں، برکتوں کا دریا ہے 786 میں۔ عاملین کامل کا خوب آزمودہ ہے، جنہوں نے اس پہ عمل کیا ہے وہ اسے عاملین کہتے ہیں۔ اور عاملین کا یعنی عاملین
عاملین کامل کا خوب آزمودہ ہے، خوب آزمودہ ہے، راز حق جھلکتا ہے 786 میں، راز حق جھلکتا ہے 786 میں، کامیاب ہیں بے شک اس کے ماننے والے، کامیاب ہیں بے شک، کون ہے ماننے والے؟ جو 786 کو مانتے ہیں، کامیاب ہیں بے شک ان کے ماننے والے، بے ایمان الجھا ہے 786 میں، بے ایمان الجھا ہے، الجھ کے رہ گیا۔ یہ 786 ہے کیا یار؟ 786 ہے کیا یار؟ یہ بے ایمان الجھا ہے۔ جو بے ایمان ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، یعنی وہ لوگ الجھ کر کے الجھ گئے ہیں۔ یہ 786 میں ہے کیا؟ تو آپ ملاحظہ کیجئے، کامیاب ہے بے شک اس کے ماننے والے، کامیاب ہے بے شک اس کے ماننے والے، بے ایمان الجھا ہے 786 میں، بے ایمان الجھا ہے 786 میں، غم زدوں کی خاطر ہے نسخہ شفا کامل، غم زدوں کی خاطر ہے نسخہ شفا کامل، درد کا مدعا ہے 786 میں، درد کا مدعا ہے 786 میں، اس کا کام بنتا ہے حکم رب سے اے فرحت۔ جنہوں نے یہ شعر لکھا ہے، اپنا آخر میں مطلع میں اپنا نام دیا ہے، یعنی آخر میں جو مقطع ہے اس میں اپنا نام دیا ہے انہوں نے، اور فرمایا اس کا کام بنتا ہے حکم رب سے اے فرحت، جو یقین رکھتا ہے 786 میں، جو یقین رکھتا ہے 786 میں۔ یہ 786 کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد ہے، جس کا مطلب ہے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 19 حروف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، اور ہندی میں کہہ لیجئے تو اللہ کے نام سے آرمبھ کرتا ہوں، اللہ کے نام سے آرمبھ کرتا ہوں، جو اتینت کرپاشل تتھا بڑا ہی دیاوان ہے، تتھا بڑا ہی دیاوان ہے۔ تو میرے رب سے بڑا کوئی دیاوان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے مفت میں ساری چیزیں، کائنات کی ذرے ذرے کو ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ ہم اور آپ نے خدا کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا، بس اللہ کا فرمان ہے کہ جو میں کہتا ہوں اس پہ عمل کرو، جو فرائض ہیں اس فرائض کو ادا کرو۔ یوں سمجھیے جو فرض ہے، جو اللہ نے فرض کیا ہے، سمجھیے ہمارے اوپر اللہ کا قرض ہے، جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے یہ قرض ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر جو فرض کیا ہے، یوں سمجھیے کہ یہ فرض ہے، ایک طرح سے اللہ کا قرض ہے، جب تک ادا نہیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، پیٹے جائیں گے، کوٹے جائیں گے، اور جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ لہذا اللہ نے جو ہمارے اوپر، آپ کے اوپر جو فرض کیا ہے اسے ہر طرح سے نبھانا ہے۔ تو میری تقریر تبا یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، باتیں تو بہت ہے، لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے، اپیل ہے، آپ یہیں پر میں آپ کو اختتام کرتا ہوں۔ آگے چل کے انشاءاللہ پھر میں کل آپ سے ملوں گا، تو انشاءاللہ العزیز آگے اس کی باتیں بتائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔